جب بات خالہ کی چل نکلی تو دو تین شہادتیں اس قسم کی مل گئیں کہ خالہ کو جب یہ جواب ملا تھا کہ اس کی بیٹی کو فضل داد اور اس کا باپ قبول نہیں کر رہے تو وہ سخت غصے میں آ گئی تھی۔ وہ عورتوں کے ساتھ دھمکیوں کی زبان میں باتیں کرنے لگی تھی۔ یہ دو عورتوں سے بھی پتہ چل گیا کہ خالہ اس گاؤں میں چند مرتبہ گئی تھی جس کی نشاندہی پنڈت نے کی تھی۔ فضل داد بڑا کھرا اور انتقام لینے کے معاملے میں بڑا زہری آدمی تھا۔ وہ اپنے چچا زاد بھائی کو ساتھ لے کر کالے عامل کے گاؤں گیا۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں نہایت معمولی قسم کے کسانوں کے چند ایک گھر تھے۔ انہی گھروں میں ایک گھر اس کالے عامل کا تھا۔ فضل داد اس کے ساتھ کوئی سودا بازی کرنے نہیں گیا تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک دو آدمیوں سے اس کے متعلق پوچھا۔ فضل داد کو اس کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئیں وہ کچھ اس طرح تھیں کہ یہ شخص پیشے کا موچی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ انتہائی غلیظ رہنے والا آدمی ہے، گاؤں میں بہت کم سلام و دعا رکھتا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ یہ گاؤں والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ الٹے تعویذ اور کالے جادو کے عمل کرتا ہے اور پیسے کما لیتا ہے۔ فضل داد نے یہ خاص طور پر پوچھا کہ اس کے گھر کے افراد کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں۔ پتہ چلا کہ اس کے علاوہ اس کی بیوی ہے اور ایک جوان لڑکی ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ایک لڑکا اور پھر اس کے بعد ایک لڑکی ہے۔ فضل داد نے اس کا گھر دیکھ لیا۔ کچا مکان تھا جس کے صحن کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ یہ سارے کوائف معلوم کر کے فضل داد اور اس کا چچا زاد بھائی واپس آ گئے۔ اسی آدھی رات سے کچھ پہلے فضل داد اور اس کا چچا زاد بھائی پھر اس گاؤں میں جا پہنچے۔ وہاں کوئی چوکیدار نہیں تھا، نہ کوئی کتا تھا جو انہیں دیکھ کر بھونکتا۔ فضل داد دیوار کے قریب کھڑا ہو کر اچھلا تو اس کا ہاتھ دیوار کے اوپر چلا گیا۔ وہ فوجی تھا، اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ دیوار پر پاؤں جما کر وہ اوپر گیا اور پیٹ کے بل دیوار پر لیٹ گیا۔ اس نے دایاں ہاتھ نیچے لٹکایا تو اس کے چچا زاد بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فضل داد نے اس کو اوپر کھینچا۔ کچھ زور اس نے اپنا لگایا اور اس طرح وہ بھی دیوار پر چلا گیا۔ ان راتوں کو چاند ذرا دیر سے نکلا کرتا تھا۔ اس وقت چاند کچھ اوپر آ گیا تھا۔ گھر والے صحن میں چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے اور انہوں نے اوپر کمبل اور کھیس لیے ہوئے تھے۔ فضل داد اور اس کا چچا زاد بھائی دیوار سے اترے۔ دونوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ انہوں نے چاندنی میں سوئے ہوئے گھر والوں کو دیکھا۔ گھر والوں کو ذرا سی بھی ہوش نہیں تھی۔ فضل داد نے اس شخص کی جوان بیٹی کو جگایا۔ یوں ہی لڑکی کی آنکھ کھلی، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ فضل داد نے کلہاڑی اس کے آگے کر کے کہا کہ اونچا سانس بھی لیا تو سر کھول دوں گا۔ اسے چارپائی سے اٹھا کر اپنے پاس کھڑا کر لیا۔ پھر کالے عامل اور اس کی بیوی کو اٹھایا۔ انہیں بھی یہی دھمکی دی گئی کہ وہ اونچی آواز نہ نکالیں ورنہ مارے جائیں گے۔ فضل داد اور اس کے چچا زاد بھائی نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے نہیں تھے۔ چھوٹے بہن بھائی سوئے رہے۔ اندر چل کر دیا جلاؤ، فضل داد نے عامل سے کہا۔ عامل دوڑتا اندر گیا اور دیا جلایا۔ فضل داد اس کی بیٹی کو بازو سے پکڑے ہوئے اندر لے گیا۔ لڑکی کی ماں بھی ساتھ تھی۔ عامل نے ہاتھ جوڑ دیے اور وہ ڈر سے کانپ رہا تھا۔ وہ شاید انہیں ڈاکو سمجھ رہا تھا۔ ہم غریبوں کے پاس کیا ہے؟ عامل نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ کسی بڑے گھر میں جانا تھا۔ ہم ڈاکہ ڈالنے نہیں آئے، فضل داد نے کہا۔ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہارے دونوں بچوں کو قتل کر کے اس لڑکی کو زندہ ساتھ لے جائیں گے۔ تم اپنا جادو چلا کر دیکھ لینا، اللہ تم دونوں کو لمبی عمر دے۔ عامل کی بیوی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، تم یہ بتاؤ کہ آئے کیوں ہو، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو کام کہو گے کریں گے۔ فضل داد نے اپنی خالہ کا نام لیا اور اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا۔ پھر کہا کہ اس عورت نے تم سے ایک خامند اور اس کی بیوی پر بندش لگوا رکھی ہے کہ ان کے اولاد نہ ہو۔ فوراً بولو، فضل داد کے چچا زاد بھائی نے کہا، یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ جھوٹ بولو اور اس کا نتیجہ ابھی دیکھ لینا۔ تمہاری عرضی رپورٹ تھانے میں کوئی نہیں سنے گا۔ عامل نے کچھ بھی نہ کہا اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں میں تمہیں بتاتی ہوں، عامل کی بیوی نے کہا۔ وہ عورت یہاں آئی تھی اور یہاں آ کر رہتی تھی اور اس نے یہ کام کروایا ہے۔ اوے تم کیوں نہیں بولتے؟ فضل داد کے چچا زاد بھائی نے عامل کے پہلو میں کلہاڑی کے الٹے دستے کی ٹھوکر مار کر کہا، تم اپنی زبان سے بتاؤ اور فوراً بولو۔ ہاں بادشاہ، عامل نے کہا، میری بیوی نے سچی بات بتائی ہے، آپ حکم دے میں پورا کر دوں گا۔ اپنے شیطانی عمل کا توڑ ابھی کر، فضل داد نے کہا۔ اگر تم نے یہ کہا کہ ابھی نہیں ہو سکتا تو 2-3 دنوں بعد ہوگا، تو میں تمہاری اس بیٹی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ ہو جائے گا حضور، عامل نے کہا، ابھی کر دیتا ہوں۔ وہ میں نے ہی بندش لگائی تھی، اس لیے اسے توڑنا میرے لیے مشکل نہیں۔ پھر جلدی کرو، عامل کی بیوی نے اسے کہا، اپنی جان اور عزت بچاؤ۔ آپ دونوں میں اس بیوی کا خاوند کون ہے؟ عامل نے پوچھا۔ فضل داد نے بتایا کہ میں اس کا خاوند ہوں۔ عامل نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پہلے تو عامل اپنے منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا اور پھر اس نے ہاتھوں سے اور پھر سر سے اوٹ پٹانگ سے اشارے کیے اور پھر فضل داد کی دونوں آنکھیں اپنی انگلیوں سے پوری طرح کھول کر ان میں پھونکے ماری۔ اس کے بعد اس نے مٹیالہ سا ایک کاغذ لیا اور پینسل سے اس پر ٹیڑھی میڑھی لکیریں ڈالی۔
اور اس کے اوپر ہندی کے کچھ الفاظ لکھے۔ اس کاغذ کو طے کر کے فضلداد کو دیا اور کہا کہ یہ کاغذ اسی طرح بیوی کے سر کے بالوں کے نیچے رکھ دینا، گرے نہیں، اور یہ کاغذ 3 دن اس کے بالوں کے اندر پڑا رہے۔ باقی عمل جو کرنے والا ہے وہ میں رات کو کر کے سوؤں گا۔ عامل نے کہا صبح تک بندش ٹوٹ جائے گی اور اس کے بعد آپ کی بیوی کا بچہ ہو سکتا ہے۔ اور اب میری یہ بات سن لو، فضلداد نے کہا، اگر وہ عورت پھر تمہارے پاس آئی اور تم نے اس کا کام کیا تو پھر اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ تمہاری ٹانگیں گھٹنوں سے کاٹ دوں گا اور ساری عمر اپاہج بنے رہو گے۔ کیا آپ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں؟ عامل نے پوچھا۔ اور کیا یہ عورت آپ کی رشتہ دار ہے؟ فضلداد نے بتایا کہ وہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اور پھر بتایا کہ وہ فوج میں حوالدار ہے اور اسے گرفتار کرا کے 10 سال قید کی سزا دلا سکتا ہے۔ یہ کر کے فضلداد نے اسے کہا کہ وہ کچھ پیسے لینا چاہتا ہے تو بتائے، اور یہ پیسے اسے خوشی سے دیے جائیں گے۔ عامل اتنا ڈر گیا کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ جا کاکی، فضلداد نے عامل کی بیٹی سے کہا، ڈر مت اور جا کے سو جا، میرے بابا کو تو کچھ نہیں کہو گے نا؟ لڑکی نے ڈرے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں کاکی، فضلداد نے کہا، لیکن اپنے بابا سے کہہ دو کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا تو پھر نتیجہ بہت برا ہوگا۔ نہیں حوالدار جی، عامل نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، میں نے جو کام کیا ہے اس کا نتیجہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ کیا تم آنے والے وقت کا حال احوال بتا سکتے ہو؟ فضلداد کے چچا زاد بھائی نے پوچھا۔ نہیں راجا جی، عامل نے جواب دیا، یہ سفلی عمل ہے، اس کا کوئی عامل نہ ہاتھ دیکھ سکتا ہے نہ آنے والے وقت کی کوئی خبر بتا سکتا ہے۔ میرے جیسا کوئی بھی عامل آپ کو آئندہ کی خبر دے یا آپ کو قسمت کا حال بتائے تو کبھی اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اس عمل کے عامل صرف یہ عمل کر سکتے ہیں۔ فضلداد اور اس کا چچا زاد بھائی وہاں سے واپس آنے کے لیے اٹھے۔ فضلداد نے عامل کو 5 روپے دیے جو وہ نہیں لے رہا تھا۔ فضلداد نے اسے کہا کہ وہ اپنی خوشی سے یہ پیسے دے رہا ہے۔ پھر عامل نے 5 روپے رکھ لیے۔ اس زمانے کے 5 روپے آج کے 500 روپوں کے برابر تھے۔ اپنے گاؤں میں آ کر فضلداد اپنے گھر اور چچا زاد بھائی اپنے گھر چلا گیا۔ فضلداد کی بیوی اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا خاوند اپنے چچا زاد بھائی کو ساتھ لے کر کہاں گیا ہے۔ اس پریشانی اور انتظار میں اسے نیند آ ہی نہیں رہی تھی۔ فضلداد نے اسے بتایا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، پھر طے کیا ہوا کاغذ بیوی کے سر میں بالوں کے نیچے چھپا دیا اور اسے کہا کہ 3 دن وہ سر میں پانی نہ ڈالے نہ کنگھی کرے تاکہ کاغذ 3 دن اور 3 راتیں بالوں ہی میں پڑا رہے۔ چوتھے روز یہ کاغذ بالوں میں سے نکالنا تھا اور اسے جلا کر اس کی راکھ کوڑے کرکٹ میں یا غلاظت میں پھینک دینی تھی۔ اگلی صبح فضلداد نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو الگ بٹھا کر بتایا کہ اسے کس طرح اور کس سے پتہ چلا تھا کہ خالہ نے اس پر اور اس کی بیوی پر کالے جادو کی بندش لگوا دی تھی۔ پھر اس نے انہیں بتایا کہ گزشتہ رات اس نے کس طرح بندش کھلوائی ہے۔ ماں اور باپ نے یہ سنا تو حیرت سے ان کے منہ کھل گئے۔ ماں یہ بات ماننے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی، لیکن فضلداد نے اسے منوا لیا اور اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ وہ خالہ کو بلا کر لائے، ایک ضروری کام ہے۔ خالہ اسی گاؤں میں رہتی تھی اور اس کا گھر تھوڑی ہی دور تھا۔ کچھ دیر بعد خالہ آ گئی۔ فضلداد نے اسے اپنے ماں باپ کے پاس بٹھا لیا۔ فضلداد کی ماں بڑے غصے سے اپنی بہن کے ساتھ بولی، لیکن فضلداد نے ماں کو چپ کرا دیا۔ دیکھو خالہ، فضلداد نے کہا، تم نے جو کیا تھا بہت برا کیا تھا، میں نے تمہارا کیا ہوا کام ختم کرا دیا ہے۔ کون سا کام بیٹا؟ خالہ نے حیران سی ہو کر پوچھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ انجان نہ بنو خالہ، فضلداد نے کہا، تم نے جو کرتوت مجھ پر اور میری بیوی پر کی تھی اس پر تو مردوں کے سر کھل جاتے ہیں۔ مجھ سے سچی بات سننا چاہتی ہو؟ تم نے مجھ پر اور میری بیوی پر کالا جادو کروایا تھا۔ اگر میں بدلہ لینا چاہتا تو یہی عمل الٹا کروا کر تمہارا بیڑا غرق کروا سکتا تھا۔ عامل نے مجھے کہا بھی تھا، لیکن خالہ تم میری ماں کی بہن ہو، میں نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اب اتنی سی بات کہتا ہوں کہ اس شیطان کے پاس پھر نہ جانا، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ خالہ بڑی چالاک اور ہوشیار عورت تھی، اس نے اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہی تو فضلداد نے کہا کہ وہ نہیں مانتی تو اس عامل کو یہاں بلا لے گا۔ میں تمہاری کارستانی پر پردہ ڈال رہا ہوں، فضلداد نے کہا، اگر تمہارے دل میں ابھی تک میل ہے تو میں ساری برادری میں تمہاری عزت سے پردہ اٹھا دوں گا اور سارے گاؤں میں تمہاری بدنامی ہوگی۔ فضلداد کی ماں نے اپنی بہن کو کچھ سخت الفاظ کہنے شروع کر دیے، لیکن فضلداد نے اسے چپ کروا دیا اور خالہ سے کہا کہ وہ چلی جائے اور بے فکر رہے، یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ خالہ سر جھکائے ہوئے چلی گئی۔ فضلداد نے مجھے سنایا کہ چوتھی صبح اس نے اپنے ہاتھوں اپنی بیوی کے بالوں سے وہ کاغذ نکالا اور اس کی تہیں کھول کر ماچس جلائی اور کاغذ جلا دیا۔ اس کی راکھ مویشیوں کے گوبر کے ڈھیر پر پھینک دی۔ فضلداد کی چھٹی چند دن ہی رہ گئی تھی، وہ یہ دن گزار کر واپس اپنی یونٹ میں چلا گیا۔ 1 مہینے کے بعد اسے اپنے باپ کا خط ملا، جس میں باپ نے اسے اطلاع دی تھی
کہ اس کی بیوی میں ماں بننے کے آثار صاف طور پر پیدا ہو گئے ہیں، اس کی خوشی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اس کے دل سے اپنے پیر کی مریدی ختم ہو گئی۔ وہ چاہتا تو یہ تھا کہ اپنے گھر والوں سے بھی کہے کہ وہ اس پیر کی مریدی کے جال سے نکل آئیں، لیکن اس نے ایسی جرت نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ پیر کے خلاف بولا تو اس پر فتویٰ لگ جائے گا اور جو کوئی بھی یہ سنے گا وہ اس کے ساتھ قطع تعلق کرے گا۔ پھر اللہ نے فضل داد کو یہ وقت بھی دکھایا کہ اسے تار ملی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اسے صرف 4 دنوں کی چھٹی ملی اور وہ گھر گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس نے اور اس کے گھر والوں نے کس طرح خوشیاں منائیں۔ اس کا باپ اسے پیر کے پاس لے گیا۔ بتاشوں کی پوری چنگیر سال لے گئے تھے اور فضل داد کو نقد نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا جو اس نے بادل نخواستہ پیش کیا۔ جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ فضل داد کی یونٹ کو ایک اور چھاؤنی میں بھیج دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کی یونٹ ایک اور چھاؤنی میں چلی گئی۔ چونکہ فضل داد جسمانی اور دماغی لحاظ سے خصوصی طور پر پھرتیلا تھا، اس لیے اسے کمانڈو اور گوریلا ٹریننگ کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ آخر اسے اس کمانڈو فورس میں شامل کر لیا گیا جنہیں گلائیڈروں کے ذریعے برما میں جاپانیوں کے حکم میں اتارنا تھا۔ اسے کچھ عرصہ کولکتہ میں ٹریننگ دی گئی اور ایک رات اسی فورس کو گلائیڈروں میں روانہ کر دیا گیا۔ یہ میں سنا چکا ہوں کہ فضل داد کے ساتھ گلائیڈر نے اور پھر جاپانیوں نے اور پھر نانگوں نے کیا سلوک کیا اور پھر مجھ تک کس طرح پہنچا۔ اگلے روز اس کے زخموں سے پتوں والی پٹی کھولی تو میں حیران رہ گیا کہ زخموں کی حالت خاصی بہتر تھی۔ میں اسے دوسرے پتوں کا پانی پلا رہا تھا۔ شاید اسی کا اثر تھا کہ فضل داد کو بخار نہ ہوا۔ اگر اس کا ٹیمپریچر کچھ زیادہ ہوا بھی تھا تو وہ بہت ہی تھوڑا تھا۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ اس کی جسمانی حالت تو بہتر ہو رہی تھی مگر ذہنی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا پیر اس کے دماغ پر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے قائل کرنے کی بہت کوشش کی، بہت کچھ کیا، لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اس کی ایک بات یاد آ گئی۔ سنو فضل داد بھائی، میں نے کہا، تم کہتے ہو کہ تمہیں اس گناہ کی سزا مل رہی ہے کہ تم نے پیر کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ اگر تمہیں سزا ہی مل رہی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سزا کس گناہ کی مل رہی ہے۔ تم نے مجھے سنایا ہے کہ جب تمہیں پیر کا مرید بنانے کے لیے اس کے پاس لے گئے تھے تو تمہارے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ شریف لکھا ہوا تھا۔ میں اس رسم کو جانتا ہوں۔ تم نے یہ جھنڈا پیر کے باپ کے مزار پر چڑھانا تھا لیکن تم نے یہ جھنڈا پیر کے قدموں میں رکھ دیا۔ ذرا سوچو فضل داد، کلمہ شریف کتنی مقدس چیز ہے مگر تم نے یہ مقدس کلام ایک گناہگار کے قدموں میں رکھ دیا۔ توبہ کرو اور جو ہی تم جسمانی لحاظ سے بہتر ہو جاؤ نماز پڑھنی شروع کر دو۔ یہ بھی سوچو کہ ایک پیر نے تمہیں دھوکے میں رکھا اور اس پیر کے پاس اتنی بھی روحانی طاقت نہیں تھی کہ وہ معلوم کر لیتا کہ تمہاری بیوی پر کالا عمل کیا ہوا ہے۔ یہ بات تمہیں ایک پنڈت نے بتائی اور اس سے تمہاری مراد پوری ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس پیر سے وہ ہندو پنڈت بہتر ہے۔ اگر میں یہ سنانا شروع کر دوں کہ میں نے فضل داد سے کیا کیا باتیں کی اور کیا کیا دلیلیں دی اور حوالے دیے تو میری اس کہانی کا یہ حصہ باز بن جائے گا۔ 2-3 دن بعد اس کے زخم اور زیادہ ٹھیک ہو گئے اور سب سے بڑا خطرہ جو ٹل گیا وہ پس کا تھا۔ پس ختم ہو چکی تھی اور زخموں کے ارد گرد جو سرخی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، لیکن فضل داد اپنے ہی خیالوں میں گمسم رہنے لگا تھا۔ بوڑھا برمی جس کا نام عثمان تھا باقاعدگی سے اس کے زخموں پر پتے رکھ کر پٹیاں کر رہا تھا۔ ایک روز میں نے بوڑھے عثمان کو بتایا کہ فضل داد کے ذہن میں کیا وہم بیٹھ گئے ہیں۔ عثمان پہلے تو سمجھا ہی نہیں کہ پیر کیا ہوتا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا۔ اس نے بتایا کہ برما کے مسلمانوں میں پیر کا کوئی تصور ہی نہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں یا بالکل ہی نہیں پڑھتے۔ عثمان نے جب میرے ساتھ اس موضوع پر بات کی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ شخص کچھ علم بھی رکھتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ فضل داد کے ذہن سے پیر کو کس طرح نکالا جائے۔ ایک روز عثمان اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے اللہ کے کرشمے سنانے لگا۔ پھر اسے کہا کہ وہ نماز اس طرح پڑھے کہ زخمی ٹانگ لمبی کر کے بیٹھے اور اشاروں میں نماز پوری کر لیا کرے۔ پھر اس نے بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھے اور پھر 1000 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرے اور بعد میں بھی چند مرتبہ درود شریف پڑھے۔ بوڑھے عثمان نے کہا کہ یہ اللہ کا نام ہے اور اگر پوری توجہ اللہ کی ذات پر رکھ کر یہ وظیفہ کیا جائے تو ہر طرح کی بیماری سے، وہم اور برے خیالوں سے نجات مل جاتی ہے۔ میں نے اسے وضو کروایا اور اس نے نماز پڑھی۔ اس طرح اس نے بیٹھ کر باقاعدہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور عشاء کے بعد اللہ الصمد کا ورد کرنے لگے۔ 18 یا 19 دن اور گزرے تو فضل داد کے زخم تقریباً مل گئے اور اب وہ خود وضو کر کے باقاعدہ رکوع و سجود کرنے لگا۔ میں نے اس کا ایک اثر یہ دیکھا کہ فضل داد جسمانی طور پر بالکل نارمل ہو گیا ہے اور اس کے ذہن سے پیر نکل گیا۔ فضل داد واپس جانا چاہتا تھا۔ اسے وانگ نے بتایا کہ یہاں سے کچھ دور ایک قصبہ ہے، وہ اس قصبے میں پہنچ جائے اور وہاں سے اسے پیچھے بھیجنے کا سرکاری انتظام ہو جائے گا۔ ایک روز وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔
میں نے ابھی تک اسے نہیں بتایا تھا کہ میں فوجی ہوں اور بھگوڑا فوجی ہوں اور واپس نہیں جا سکتا۔ میں نے ایک دو بہانے تراش کر اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ایک روز وانگ اور ساتھی اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ شام کو یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس قصبے میں پولیس موجود ہے اور ایک دفتر فوجیوں کا بھی ہے۔ حوالدار فضل داد فوجی دفتر میں چلا گیا۔ وہ بھگوڑا تو تھا نہیں کہ اپنے آپ سے پردہ نہ اٹھاتا، وہ واپس جانا چاہتا تھا۔ وانگ نے مجھے بتایا کہ فوجیوں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اسے واپس کولکتہ بھیج دیا جائے گا۔ فضل داد چلا گیا۔ میرا وہ چین اور سکون بھی ساتھ ہی لے گیا جو میں نے ان اجنبی لوگوں میں ایک دور افتادہ بستی میں رہ کر حاصل کیا تھا۔ یہ لوگ میرے کچھ بھی نہیں لگتے تھے۔ میں ان میں اجنبی ہی نہیں بلکہ غیر ملکی تھا۔ میں ان کی اور وہ میری زبان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے کلچر بھی جدا تھے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو گیا تھا جیسے یہ سب میرے خون کے رشتہ دار ہوں اور ان کے ساتھ میری روح کا رابطہ ہو۔ میں نے انہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا اور وہ میرے آگے آنکھیں بچھاتے تھے۔ میں نے اب تک جو کہانی سنائی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کس طرح مجھ پر دل و جان سے فریفتہ تھے۔ میں مزید کوئی رائے نہیں دوں گا۔ اتنا عرصہ ان جنگلوں میں آوارہ بھٹکتے پھرتے اور پھر ان لوگوں میں رہتے رہتے مجھ کو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میرے اندر کوئی ایسا تغیر آ گیا ہے، جیسے میں وہ نہیں رہا جو فوج سے بھگوڑا ہونے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ کبھی یوں بھی لگتا تھا جیسے میں انہی جنگلوں میں پیدا ہوا تھا اور میں انہی لوگوں میں سے تھا اور بھٹکتے بھٹکتے اپنے لوگوں میں پہنچ گیا ہوں۔ مجھے شروع میں گھر یاد آتا تھا، اپنے عزیز و اقارب اور یار دوست یاد آتے تھے، لیکن میں گھر کو اور اپنوں کو بھولتا جا رہا تھا۔ اس سے مجھے دلی سکون حاصل ہو رہا تھا، لیکن فضل داد مجھے ملا اور وہ میرے ساتھ رہا تو مجھے گھر بھی یاد آنے لگا اور اپنے پرائے بھی یاد آنے لگے۔ فضل داد جب اپنے علاقے کی باتیں سناتا تھا تو میں یوں محسوس کرتا تھا جیسے میں اپنے گھر یا اپنے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس نے اپنے علاقے کے کچھ واقعات سنائے تھے۔ وہ جب یہ واقعات سناتا تھا تو میں تصور میں اپنے علاقے کے نشیب و فراز اور پگڈنڈیوں کو دیکھنے لگتا تھا۔ فضل داد کی باتوں سے مجھے تسکین سی مل رہی تھی۔ میں نے بڑے عرصے بعد اپنے علاقے کی بات سنی اور زبان بھی بولی، ورنہ وہاں تو اپنی زبان بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ فضل داد مجھ سے جب رخصت ہونے لگا تھا تو میرے دل میں ایک بات آئی تھی جو میں نے دل ہی میں رہنے دی۔ بہت سوچا اور سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنی اصلیت فضل داد کو نہ ہی بتاؤں۔ میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں اور یہ میرے والد صاحب کا نام ہے، اور وہ جب پیچھے پہنچ جائے اور کبھی چھٹی جائے تو میرے گھر یہ اطلاع دے دے کہ میں زندہ ہوں اور بالکل خیریت سے ہوں اور انشاءاللہ زندہ واپس آؤں گا۔ لیکن میں نے فضل داد کو اپنا اصل گاؤں نہیں بتایا تھا۔ میں نے خطرہ یہ محسوس کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات فوج تک پہنچ جائے کہ میں بھگوڑا ہو کر فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں۔ خطرہ یہ تھا کہ اس صورت میں فوج اور پولیس نے میرے گھر والوں کو پریشان کیے رکھنا تھا۔ میں نے اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھا اور فضل داد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری طبیعت بالکل ہی اکھڑ گئی۔ میں تو انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہونے کے لیے فوج سے بھاگا تھا، لیکن ان لوگوں میں آ کر میرا یہ ارادہ ڈاماڈول سا ہو گیا۔ لیکن فضل داد چلا گیا تو میں اتنا بے چین ہو گیا کہ INA میں شامل ہونے کا ارادہ طوفان کی طرح میرے ذہن میں اٹھا، اور اگلے ہی روز میں نے وانگ کو بلا کر کہا کہ اب ہمارے پاس جاپانیوں کی موٹر بوٹ بھی ہے، اب دریا پار کرنا مشکل نہیں، وہ مجھے دریا پار کرا دے۔ وانگ کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا کہ جیسے اسے میری بات بری لگی ہو۔ کیا سوچ رہے ہو وانگ؟ میں نے پوچھا، اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، تم یہی کہو گے کہ دریا میں طغیانی ہے اور موٹر بوٹ اس طغیانی میں سے پار نہیں جا سکے گی؟ جا سکے گی صاحب، وانگ نے کہا، بڑی مضبوط کشتی ہے اور اس کا انجن زیادہ طاقت والا ہے، یہ سیلاب میں سے بھی گزر جائے گی، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔